اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین ولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین ولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون ومن یضلل الله فلا هادی له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا ہوئے کسی چیز پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت تو قریب ہو؟ پھر قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا تو دور، اس کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، یعنی دونوں چیز، ایک تو تساہلی اور غفلت کی وجہ سے آدمی سے عمل نہ ہو، ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن بالکلیہ طور پر ان آیتوں کا انکار کرنا، اور انکار کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اسے نہیں ماننا، اور ایک بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ اسے جھٹلایا جائے، اسے غلط قرار دیا جائے، یعنی اس کی مخالفت میں شدت کی آخری انتہائی ہے۔ اب ذرا سا سوچئے کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے وہ زندگی گزار رہا ہے، اور جب اس کے پاس اللہ کا نبی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے یہ احکامات دیے ہیں، اور وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، کتنا بڑا اور سنگین جرم کر رہا ہے، کتنا بڑا مجرم ہے۔ ایسے مجرمین کو ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو ان کا جرم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، سرکشی، اور سرکشی میں وہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے بھی بڑا مشکل کا سامان کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تکلیف پیدا کرنا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں بس دنیا میں ہم کو اقتدار حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، ہمارے پاس گروہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، جو چاہے کر لیں گے۔ ساری قوتوں کا مالک اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، یہ مہلت کا پیریڈ ہے، چھوٹ ہے، سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، واپس آ جاؤ۔ یہ بار بار چھوٹا موٹا
پکڑ گرفت تو آتی ہے تاکہ آدمی سمجھ جائے، آدمی سدھر جائے، آدمی اپنے آپ کو پلٹا لے۔ وہ ان کے مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اتنی مضبوط تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، یعنی فیصلہ آ گیا، تو ساری قوت، ساری طاقت، سارا اختیار، سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے وسائل، اپنے اختیار، اپنی قوت اور اپنے حالات، اپنے مواقف ہونے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہی حالات جس میں وہ آسانی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ چھوٹ اور مہلت والے ہیں۔ مگر یہ مہلت شکنجہ کسنے کے لیے ہے کہ تمہاری سرکشی اتنی بڑھ جائے کہ عذاب ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ آدمی مجرم کو جب پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جرائم اتنے ہوتے ہیں کہ اب کہیں تو کیا کہے۔ اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ اس موڑ پر پہنچا ہے، یہ زبان حال سے وہ خود کہتا ہے اور حالات خود کہتے ہیں۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں مراد ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جنون ہے، ساحر بھی کہا آپ کو جادوگر۔ ذرا تو سوچنے والی بات ہے، مشرکین مکہ کی اس بات کو اللہ نے بہت ہی اعلیٰ انداز میں رد کیا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں ہے؟ کس کے اوپر جنون کا الزام لگا رہے ہو؟ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ جو ہے اصل میں نشیب کا علاقہ تھا، تو سب طرف کا پانی آ کر کے اس میں بھر جاتا تھا، اس کی بنیادیں بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ مشرکین مکہ نے اس کی اثر نو تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا، لیکن ایک اعلان کیا، اللہ کے گھر میں دینا ہے بالکل حلال کمائی آدمی دے گا، حلال کمائی۔ پھر خاص طور سے اس کے لیے تختے منگائے گئے، لکڑے وغیرہ، اور جب اس کی تعمیر کا کام کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ سرمایہ کم ہے، تو حتیم جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا اس کو باہر کر دیا، یعنی بالکل کعبۃ اللہ سے لگ کر کے جو ایسے گولائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی وہ اندر تھا، اس کو باہر کر دیا۔ اب اس کی دیواریں جب اتنی بلندی تک پہنچ گئی کہ اب حجر اسود رکھا جائے تو فیصلہ کون کرے؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کا اعزاز اس کو ملے، ہر کسی نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اور پھر آخری نتیجہ یہ نکلا کہ تلواریں میان سے باہر آ گئی اور کہا ٹھیک ہے، اب جو سر باقی رہے گا وہ آ کر رکھ لے گا، جس کے اندر قوت رہے گی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دانشمندانہ قدم نہیں ہے، قتل اور غارت گری۔ ایسا کرتے ہیں کسی ایک کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کی بات سب کے لیے قابل قبول ہو، سب کے لیے قابل تسلیم۔ بیٹھ گئے سب لوگ، کہا جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا صادق و امین آ گئے، اور آپ کے فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہو۔ اس قدر دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص کو اعزاز اٹھانے کا جو حاصل کرنا تھا وہ مل گیا۔ آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دیا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے، اور سب کو کہا کہ چادر کا ایک ایک حصہ سب پکڑیں۔ سب نے ایک ایک حصہ پکڑا، چادر کو اس مقام تک کر کے اٹھایا گیا جہاں حجر اسود رکھنا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھ دیا۔ ذرا تو سوچنے کی بات ہے، وہ ذات اقدس جو تمہارا فیصلہ ایسے موقع پر کرتی ہے جب تمہارے دماغ معاف ہو گئے، تم خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور فیصلہ بھی ایسا دانشمندانہ اور حاکمانہ تھا کہ ساروں کی تمنا بھی پوری ہو گئی، نزاع بھی نہیں رہا، اور سب ایک زبان ہو کر کے ان کو صادق و امین کہہ رہے ہو۔ امانت داری کا ان کا معاملہ ایسا تھا، آپ جنون کہہ رہے ہو، کسی جنون والے آدمی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے؟ سحر زدہ آدمی کے پاس ہجرت کی شب آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مال کو لے کر کے تجارت کی غرض سے گئے، آپ بیوہ تھی، بہت دولت مند خاتون تھی، تو آپ اپنے مال کو مزاربت پارٹنرشپ کے اصول پر کہ نفع میں شریک کر کے لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مال لے کر کے گئے
تجارت کر کے جب ملک شام سے لوٹے تو آپ کے غلام نے آ کر کے کہا کہ میں نے بہت سارے تاجروں کے ساتھ آپ کا مال لے کر کے سفر کیا ہے، لیکن اتنا ذہین، اتنا دیانتدار اور اتنا سمجھدار تاجر میری نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ آپ اتنی ذہانت اور حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اقدام کرتے ہیں کہ کون سا مال لینا ہے، کون سا فروخت کرنا ہے، اسی لیے نفع بڑی کثیر تعداد میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر نے غلام کو اپنے تجربات کی بنیاد پر کہہ دیا کہ اس کے پیچھے ہیں سارے۔ ان کے درمیان وہ 40 سال زندگی گزارے۔ لوگ اپنی اولادوں سے کہتے تھے ایسی اولاد چاہیے جو لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ تھے، لوگوں کے لیے مثال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تم ان کے بارے میں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے، یہ تو تاریخی حقیقت ہے، لیکن خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، ہم سب پوری کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے ذرا سا بھی جنون نہیں ہے۔ وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ کس سے؟ مخالفت، گناہ، برائی، یہ جب کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر تمہاری عزت جائے گی، تمہارا وقار جائے گا۔ اگر کسی کو قتل کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو جھوٹے کہلاؤ گے، زنا کرو گے تو زانی کہلاؤ گے، شراب پیو گے تو شرابی کہلاؤ گے، اگر کسی کا مال غصب کرو گے تو چور کہلاؤ گے، تو تمہاری شخصیت دنیا میں بھی مقبول نہیں ہوگی۔ آج تک آپ نے سنا کسی زانی کو بڑا باعزت کوئی مانتا ہے؟ شرابی اور قاتل کو کبھی نہیں ہوا۔ معروف جتنا بھی ہے شریعت میں، یہ معروف ایسا ہے کہ ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا میں انسان کی فطرت ہے کہ معروف کو پسند کرتا ہے۔ آپ ملازم رکھنا چاہیں گے، اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کبھی کبھی ڈنڈی بھی مار دیتا ہے، چوری بھی کر دیتا ہے، آپ رکھیں گے اس کو؟ آپ تو ایماندار ملازم ڈھونڈیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی تو حکم دیا۔ آپ اپنا ایک ملازم رکھنے کے لیے اتنی سب شرطیں دیتے ہو۔ آپ کسی کی اولاد ہو، آپ کسی کی سلطنت میں ایک فرد ہو، آپ کسی حکومت میں عہدے پر ہو، یا ایسے ہی تو آپ افراد چاہیے۔ آپ جیسا اللہ نے جیسا بننے کا کہا ویسا بن جائیے، ایسے ہی افراد آپ پسند کرتے ہو، ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے سے فساد ختم ہو۔ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور آسمان میں فساد برپا کر دیا، خرابیاں پیدا کر دی تم نے۔ تو یہی چیز تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، ڈرو اپنی ذات کو، کیونکہ نافرمان اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جب وہ گناہ کرے گا تو انجام اس کا کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ تو اپنی ذات کو خود نقصان پہنچا رہا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ڈرانے والے ہیں کہ ڈر، جیسے بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا فیل ہو جائے گا، پڑھ فیل ہو جائے گا، توجہ دے کاروبار پر ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، پوری زندگی میں کامیاب ترین بننا ہے یہ احکامات پر عمل کرو، آخرت میں کامیاب ہونا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ان احکامات پر عمل کرو۔ ڈرانے والا ہے۔ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی، نہ اس بات پر غور کیا؟ اب دیکھیے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرنے کے بعد جو اوپر باتیں ہوئی وہ تمام چیزیں دلیلیں دینے کے بعد اب خود تم اپنے طور پر غور کرو، یہ بڑی وسیع و عریض کائنات کس نے بنائی؟ کیا یہی پیدا ہو گئی؟ ہر بات کا ایک جواب کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تم کو خود کس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پر غور کرو تو تمہارے دل سے آواز آئے گی، لیکن تم نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا۔ بلکہ آدمی کیا ہے، میں کہتا ہوں اکثر، دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہدایت اگر آدمی کے اندر آتی ہے تو مخلوق کو بھی پہچانتا ہے اور خالق کو بھی پہچانتا ہے۔ دینیات کے نقطۂ نظر سے دیکھیے، اگر ہدایت آئی تو مخلوق کو کیسے پہچانا؟ انبیاء کرام، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، ہدایت ان کے ذریعے حاصل کرنا ہے، تو نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور نبی سے تعلیم لے گا۔ اب یہ ہدایت کا سرچشمہ، ان سے ہدایت حاصل کرنا ہے، ذریعہ ہے، ان کے ذریعے
رب کو پہچاننا ہے اور لوگوں کو پہچاننا ہے ان کے ذریعے. لیکن جب ہدایت نہیں رہتی ہے تو ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری دیکھ کر کے لوگوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، غلو کر دیا ان کی ذات میں. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا حاضر و ناظر، علم غیب، مختار کل، نہ جانے کیا کیا بنا دیا. اللہ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا تھا وہ مقام اور مرتبے پر گفتگو ہی نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، عقیدت میں ڈوب گئے. ہونا چاہیے، محبت و عقیدت لازمی حصہ ہے لیکن اس کی حدود ہے. اللہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے گی، ساری محبت کی انتہا ہے اللہ. اس کے بعد نمبر آتا ہے رسول کا. اپنے ماں باپ اپنی جان سے زیادہ. کیوں؟ کہ اگر ماں باپ نے کوئی بات کہی اور رسول نے کوئی بات کہی تو اللہ کا پیغام ہے، رسول کی بات مانیں گے. اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان قربان کرنا ہے تو مسکراتے ہوئے قربان کر دیں گے. اپنے مال سے زیادہ زکوٰۃ نکالنا ہے، ہمارا مال ہے، نبی نے حکم دیا سب سے زیادہ ان کو. پھر اس کے بعد محبت کے درجات ہیں. اب والدین دنیا کے معاملے میں ان کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے دین کے معاملے میں کچھ کہا، یعنی نبی کے پاس سے آئیے، اگر نبی کو آدمی یہ محبت کی بجائے ان کی پوجا اور عبادت کرنے لگے تو نبی نے تو کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو نبی کا مخالف ہو جاتا ہے وہ. یہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، جو حد ہے اسی کے اوپر رہنا چاہیے. اب والدین بہت احترام ہے، لیکن والدہ نے کہا نیاز کا ہے کھا لے، چڑھاوے کا ہے کھا لے، یہ حرام ہے، غیر اللہ پر چڑھایا ہوا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کے معاملے میں اگر کوئی بات کہیں تو مانو، لیکن شرک کرنے کے لیے کہیں تو نہیں ماننا ہے. بالکل واضح اصول ہے، لا طاعۃ المخلوق لمعصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ کتنا بھی بڑا ہو. اب کوئی عالم بہت متقی پرہیزگار نیک، لیکن اس کی کوئی بات اللہ کی قیام اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکرائے تو محبت و عقیدت وہیں تک رکھنا ہے کہ نبی کی بات کلام الہی کو قربان نہیں کرنا ہے، اس پر اس سے بڑھانا نہیں ہے. ساری محبتوں کی حد، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، یہ حد کو جیسے ہی ہم تجاوز کرتے ہیں بس سمجھ لیجیے. تو مخلوق میں جب آدمی محبت میں غلو کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ گمراہ ہو گیا. اس کی حقیقت کے خلاف کام کرنا جس کو ہم بولیں گے. ایسے مخلوقات کی ایک حقیقت اور ہے. جیسے اب یہ تو ہوا، کچھ لوگوں نے مخلوقات کو دیکھا، بڑی مخلوق کو دیکھا، اس کی پوجا کرنے لگے. چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، شمس و قمر کی پوجا، اور اس کے ساتھ ستاروں کی پوجا. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، جانوروں کی، پتھروں کی، الگ الگ چیز مخلوق کی پوجا کرنی، مخلوقات کی. یہ مخلوق کی معرفت نہیں ہوئی، اس کی یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. کچھ لوگوں نے جب دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھا تو چیزوں کو خصوصیت میں کھو گئے. پہاڑ میں یہ خوبی ہے، درختوں میں یہ خوبی ہے، دریا میں یہ خوبی ہے، سورج میں یہ اس کا گردش اس نظام شمسی ایسا ہے، اتنا بڑا حجم ہے. مخلوق کی حقیقت تک پہنچتے لیکن مخلوق کے خالق تک نہیں پہنچے. کچھ مخلوق کے پاس جا کے ختم ہو گئے، وہیں جھک گئے. کچھ مخلوق کی حقیقت جان گئے لیکن مخلوق کو بنانے والے تک نہیں پہنچے. لیکن اگر توحید ہوگی تو مخلوق کی بھی حقیقت جانے گا اور مخلوق کے خالق تک بھی پہنچے گا. یہ سب سے بڑا فرق ہے، بہت بڑا انعام ہے. سائنسداں ایک موحد سے پیچھے ہے، بڑے سے بڑا کسی کا عقیدت مند ایک موحد کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کی نظریں بہت دور تک ہے، یہ تو یہیں پر جا کر رک گیا، منزل تک پہنچا نہیں، راستے میں رک گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی. ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور سب میں توحید ہے. نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت تو قریب ہو، کسی بھی وقت تو موت آ سکتی ہے. اب آپ نے دنیا کی زندگی گزاری اپنے ضابطوں کے مطابق، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ عطا کیا اس کے مطابق نہیں. پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے دنیا میں زندگی گزارنے کی، آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ قیامت جب آئے گی، جب تمہارے سامنے فرشتہ موت کا آ جائے گا، تب کہو کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ کو، تو اس وقت ماننا نہیں ہے، اس وقت ماننا نہیں ہے، اس وقت فیصلہ ہوگا کہ تم نے جو کچھ مانا تھا غلط صحیح، اب اس کے مطابق انجام کو پہنچو، کب مانو گے؟ اب اس کے بعد کون سی چیز باقی ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، آپ نے نہیں مانا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اب کیا چیز چاہیے؟ لوگوں کی بات مانو گے تو لوگوں کے ساتھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ہدایت کی طرف لپکتے نہیں ہیں، ہدایت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، جس طرف بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرف آدمی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بہت الگ الگ پیرائے میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے، کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، جو کوشش کرے گا، کوشش کرنا بندے کا کام، راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر، یہ وہی ہے، ہدایت، انعامات، سب کچھ اس میں ہے، یہ وہی ہے۔ تو اللہ کی طرف بڑھنا، آپ بندوں کی طرف بڑھتے ہو، مخلوق کی طرف بڑھتے ہو، اپنے فائدے کی طرف بڑھتے ہو، یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت ہے، اس کی طرف بڑھنا، اپنے فائدے کو اللہ کی رضا اور ناراضگی کو سامنے رکھ کر حاصل کرنا، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی خواہشات، اپنے رشتے، سب چیز اس کے سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا صلہ رحمی کرو، کوئی پسند ہو نہ ہو اس کو جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غریبوں پر، کمزوروں پر رحم کرو، اب وہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑوں کے ساتھ احترام کرو، چھوٹے سے شفقت سے پیش آؤ، ہم کو وہ کرنا ہے، امیر کی اطاعت کرو، بغاوت اور سرکشی نہ کرو، برے لقب سے کسی کو نہ، ان احکامات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض، کہ وہ کب واقع ہوگی؟ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے اللہ کا جواب، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے نبی کے پاس ہے، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی آخری تک، ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، قیامت کب آئے گی، یہ غیب کی کنجی ہے۔ تو قیامت کب واقع ہوگی ایگزیکٹ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ علامت الساعہ بتا دیا گیا ہے، یعنی قیامت کی علامتیں یہ بتا دی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بے شمار ہیں، جس میں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہے، بہت ساری بولے تو بے شمار ظاہر ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرج کی ذاتی ہوگی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ کہا قتل۔ آج کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اخبارات اور ٹی وی قتل و غارت گیری کی خبروں سے خالی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار قریب قریب ہوں گے۔ آج ہر آدمی کی جیب میں بازار ہے، موبائل کھولتا ہے، کہاں کا ریٹ، کہاں کی مارکیٹ کی ویلیویشن اس کو معلوم کرنا ہے، 1 منٹ میں معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا سکڑ جائے گی، صبح ایک آدمی جھوٹ بولے گا، شام تک زمین کے کناروں تک پہنچ جائے گا۔ آج ایک آدمی نکل کر کے ایک جھوٹ بولتا ہے، شام تک کے دنیا کے آخری حصے تک کے وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ بل کلنٹن نے اعلان کیا، بش نے، کہ کیمیائی ہتھیار ہے عراق کے پاس، پوری دنیا میں خبر ایک ذرا دیر کے اندر 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، آج تک نہیں نکلا، وہ ایک جھوٹ تھا۔ ایسے بے شمار جھوٹ ہے جو میڈیا پھیلاتا ہے، شام تک زمین کے کناروں تک کے وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ہودج نما سواریوں میں مسجد میں آئیں گے، ہودج نما جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، دیکھیے آج کار وغیرہ بالکل اسی پوزیشن کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دن سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں، اور دن ساعتوں میں گزر جائیں گے۔
آج دیکھیے ایک عید آتی ہے دوسری عید کدھر آ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. نہیں تو ذرا سا پکی عمر والوں سے پوچھیے تو دوسری عید کے انتظار میں رہتے تھے کہ اب آئے گی تاکہ نئے کپڑے بنے. اب تو ایسا ہے کہ جیسے ساعتوں میں دن گزر جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان کی ہے بہت ساری ایسی علامتیں ہیں جو بالکل ظاہر ہو چکی ہے. اللہ کے نبی نے کہا گھر گھر ناچ گانا ہوگا. اب پہلے دور میں ناچنے والے محدود افراد ہوتے تھے تو لوگ سوچتے تھے یہ کیسے کیا ممکن ہے. آج کے دور میں ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں موبائل ہے, گھر گھر ناچ گانا ہو رہا ہے. بلکہ ایک بات میں ذرا سا آگے کہوں کہ ہم لوگوں کو تو شعور بھی نہیں ہے. مسلم گھروں میں پوجا ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے بھائی آپ نے چالو کر دیا, کوئی فلم چالو کر دی, کوئی ڈرامہ چالو کر دیا, پوجا پوری کے پوری ہو رہی ہے اور آپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت انگیز بات ہے, کبھی تدبر نہیں کرتے. کوئی اگر باجا بجاتے ہوئے ہمارے گھر آ کر کے اگر سامنے تو نظا کر سکتے ہیں, لیکن اس پر کوئی شعور کوئی ادراک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی ہیں, یعنی 10 علامتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ علامتیں بالکل ایک کے بعد ایک, جیسے ہار موتیوں والا اگر آپ اس کو توڑ دیں اور ایک سرا چھوڑ دیں تو کیسے موتیاں بغیر گیپ کے گرے گی, ایسی 10 علامتیں رہے گی. اس کو کہا جاتا ہے علامت کبریٰ. علامت صغریٰ بے شمار ہے, علامت کبریٰ یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں, 10 ہیں. یہ یکے بعد دیگری ہوگی, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اور اس کے بعد اللہ کی جب مشیت ہوگی قیامت آئے گی. وہ 10 علامتیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں 3 مقامات پر زمین کا دھسنا, مشرق, مغرب, جزیرۃ العرب, یہ 3 مقام پر زمین کا دھسنا ہے. پھر اس کے بعد ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ اس کا دجال کا خروج, دجال نکلے گا. پھر ایک علامت بیان کی گئی ہے دجال جب نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس کو مقام لطف پر قتل کریں گے. یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, یاجوج ماجوج نکلیں گے. یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. یعنی روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, لیکن ایک روز کیا ہوگا کہ رات بڑی طویل ہوگی, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے. اس کے بعد پریشانی کی عالم میں رہیں گے تو سورج کو دیکھیں گے وہ مشرق سے طلوع ہوگا, مغرب سے. لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے. آدھے آسمان تک آئے گا, پھر واپس جائے گا, اور دوسرے روز پھر اسی روٹین سے نکلنے لگے گا مشرق سے. لیکن جس روز مشرق سے کی بجائے مغرب سے سورج نکلا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. کسی کا فائدہ نہیں دے گا. اور دوسرے روز دابۃ الارض نکلے گا, آدھا انسان ہوگا اور آدھا جانور, وہ لوگوں سے کلام کرے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس روز سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اس کے دوسرے روز دابۃ الارض نکلے گا, یا جس روز دابۃ الارض نکلے گا اس کے دوسرے روز سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. دخان, ایک آگ ہوگی, دھواں, ایک آگ ہوگی. پھر اس کے بعد, اور یہ آگ سب لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر تک لے جائے گی. یہ جو 10 علامتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یکے بعد دیگرے, ایک کے بعد ایک بالکل ظاہر ہوگی. اس کے بعد نارمل ہو جائے گا معاملہ. نارمل ایسا ہوگا کہ سب لوگ اپنے اپنا جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے, لیکن فحاشی, عریانیت, ایمان کا خاتمہ ہو چکا رہے گا. یعنی مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا. اہل ایمان نہیں ہوں گے. جن لوگوں کو پر قیامت طاری کی جائے گی وہ انتہائی بدترین لوگ ہوں گے. اور ایسے جرم کا دور ہوگا کہ کوئی شخص اگر سڑک پر زنا کر رہا ہوگا تو ان میں سب سے اچھا آدمی یہ کہے گا کہ آڑ میں جا کر کے کر لیتا, اچھا آدمی رہے گا. یہ سب علامتیں اللہ کے رسول نے بیان کی, لیکن کب آئے گی یہ نہیں معلوم کسی کو. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز جب انبیاء کرام کھڑے ہوں گے تو پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسول، تمام رسولوں سے کیا جواب دیا تھا تمہاری قوم نے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارا غیب کا جاننے والا تو اللہ تو ہے۔ یہ تمام انبیاء ایک زبان ہو کر کے، ہمارے یہاں نبی تو چھوڑو، اس سے کم درجے کے لوگوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، غیب کا علم کسی کو نہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سورہ لقمان کی آیت تلاوت کی، اس میں ایک ہے 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے، اس میں ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بارش کب کہاں کتنی ہوگی، رحم مادر میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کس زمین پر کس حالت میں مرے گا اور کل کیا کمائے گا، کل میں سب آ گیا، کل آدمی کے ساتھ کیا ہونا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ارے ابھی تو سب نظروں سے دیکھا، صبح کاروبار کرنا ہے اور شام میں خبر آیا کرفیو ختم، سب بند، جو جہاں تھا وہیں پھنسا رہ گیا۔ کل کا پروگرام بہت تھا، اتنا مال یہاں سے منگانا ہے، اتنا مال وہاں سپلائی کرنا ہے، صبح شادی میں جانا ہے فلاں جگہ، سب کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق آئی، سارے پروگرام۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، جو اس کا وقت ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ لیکن جب وہ حادثہ ہوگا تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، سمندر چلا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی دھنکی کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تم انسانوں کو دیکھو کہ زمین پہ ڈکراتے ہوئے چلیں گے، تم سمجھو گے کہ یہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا۔ حمل والیاں اپنے حمل کو دودھ پیچھے بچوں کو جمائے ہوگی، وہ دودھ پیتے بچوں سے بے پرواہ ہوگی۔ اب دیکھیے کبھی بے پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ کیوں ہوگا جانتے ہیں؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا ہی شدید ہے، ہر چیز سے آدمی بے پرواہ ہو جائے گا۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ بڑا بھاری ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی، اور اچانک آئے گی، کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی صبح اٹھ کر صاحب اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، بس اچانک سیٹی کی آواز شروع ہوگی اور وہ اتنی بلند ہوگی، یعنی بتدریج بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ جب شروع ہوگی تو ایک آدمی اپنے گھر سے کچھ دور پر ہوگا تو اپنے اہل و عیال میں واپس نہیں جا پائے گا، یہ تو بڑی بات ہے۔ 2 لوگ آپس میں کاروبار کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کا تھان کاٹ کر کے اس کو تہ کر کے وہ رکھ نہیں سکا ہوگا، رکھ نہیں پائے گا، وہ معاملہ ان لوگوں میں پورا کلیئر نہیں ہو پائے گا اور قیامت آ جائے گی، ایک دم اچانک قیامت واقع ہوگی، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیسے آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کرام جو سوال نہیں، یعنی بلا وجہ کود کریت، یہ تمام چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ انبیاء کرام اللہ سے بلا وجہ کوئی سوال نہیں کرتے۔ شریعت میں ویسے بھی منع کیا گیا، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ مت پوچھئے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ایک شخص سے کتنی تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب آ گئی لیکن آدمی غافل ہے۔ کیسے قریب آ گئی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے، مجرم اور گنہگار ہے، تو وہیں سے حساب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چل۔ پھر قبر کے اندر جو ہوتا ہے، قبر جو اس کو بھیجتی ہے، جو اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے، وہ کتنا ہولناک ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کے رشتہ دار لے کر کے اس کو جنازے میں جاتے ہیں تو راستے میں چیختا اور چلاتا کہتا ہے
ہائے ہائے میری بدقسمتی، تم کو معلوم نہیں کہاں لے کر جا رہے ہو، کتنے اذیت ناک عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہو، مت لے کر جاؤ۔ اللہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو محفوظ رکھ کے ذرا سا تصور کیجئے، روح تک کانپ جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے عزیزی اور رشتہ داروں، چچا، بابا، بھائی، ماموں، چچا، کس سے مخاطب ہوتا ہوگا کہ رک جاؤ، لیکن یہ کاندھے پر لے کر چلنے والے غمزدہ افراد بالکل بے پرواہ ہیں، ذرا دیر کے اندر، ابھی واقع نہیں ہوئی لیکن دیکھیے لاش کاندھے پہ آئی اور معاملہ شروع۔ اور وہ شخص جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی لے کر چلو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے انعام کی بنیاد پر کون سی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 17ویں پارے کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آدمی غافل ہے، تیاری کرے، بھرپور تیاری، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کا کون سا وقت ہے۔ تو اللہ نے قیامت کا وقت متعین کر دیا ہے، قیامت جب واقع ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب اس کے آگے ذرا سا مضمون لمبا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور بہت اہم گفتگو اور بحث ہے، یہ اسی بحث کا تکملہ ہے، اسی بحث کی جو اوپر سے پوری گفتگو چلی آ رہی ہے اسی کی تکمیل ہے وہ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا، غیب کی باتیں جانتا تو اپنے لیے بہت سا نفع حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، جو مانیں، صرف میرا اتنا کام ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا، محبت کا ایک معیار ہم بناتے ہیں غلط، بالکل اللہ کے بنائے ہوئے معیار سے ہٹا ہوا، اور جب اس معیار کو بناتے ہیں تو عقیدت میں غلو کرتے ہیں، شخصیت کی چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے سورج کے بارے میں جو بیان فرمایا بس وہی ہے علم کی معرفت کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس چمکتے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر تدبر کر کے اس خالق کے شکر ادا کرو کہ اس نے ایسا سورج پیدا کیا۔ اللہ کی تمام مخلوقات، تم اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا، ایسی کتاب دی جس کے بارے میں خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک کے محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھ کو اپنے راہ میں سرگردہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کر کے توشہ لے لیتے، آپ غور کرتے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ نے جب دیکھا سرگرداں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کے نبوت عطا کی، ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ عقیدت کے خانے سے، عقیدت کے خانے کا جو حد ہے جو اللہ نے متعین کی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ حد توڑ دینا، یہی مشرک، بدعتی، اللہ کا نافرمان، کافر، دہریہ کرتا ہے۔ اور مومن اس کی سب سے بڑی خوبی ہے ہر چیز کی حد، مقام اور حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ ایمان کا نور ہے جو آدمی کو دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو علم غیب کی بحث ہے، آئندہ کے درس میں اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ توحید کے نور سے ہمیشہ دل و دماغ عمل کو مزین کر رکھ، پورا عالمین منور رکھ۔ اللہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، قیامت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ رحم فرما، کامیاب کر رب العالمین۔ اللہ ان احکامات اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کرنے والی ہے۔
ناراضگی والے عمل سے ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور بنتے ہیں، شیطان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔